بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی آن لائن تعلیم کے سلسلے میں اس وقت لیکچر نمبر 15 المحاضرہ الخامسۃ عشر ہمارے سامنے ہے۔ اس سبق میں ہم عربی گنتی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس سبق کا موضوع ہے الاعداد the numbers۔ عربی زبان میں گنتی کے کیا اصول و ضوابط ہیں وہ ہم اس سبق میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب تک پڑھے گئے اسباق کا خلاصہ ہمارے سامنے ہو، تو اس وقت اسکرین پر آپ اب تک پڑھے گئے موضوعات کو دیکھ سکتے ہیں، اور جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ اس سبق میں ہم عربی گنتی کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم عربی زبان کے کچھ نئے الفاظ سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے سامنے ہے سہم۔ سہم کا معنی ہے تیر۔ سہم واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے سہام۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے سامنے کراسہ۔ کراسہ کی جمع ہے کراسات، اور کراسہ کا معنی ہے کاپی، نوٹ بک جس پر لکھا جائے۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے سامنے طیر۔ طیر کی جمع ہے طیور، اور طیر کا معنی ہے پرندہ۔ چوتھا لفظ ہے زہرہ۔ زہرتن۔ زہرہ کا معنی ہے پھول، اور زہرہ کی جمع ہے زہور۔ اگلا لفظ ہے کرتن۔ کرتن کا معنی ہے بال، گیند، اور کرتن کی جمع آتی ہے کرات۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے کوب۔ کوب، اس کی جمع ہے اکواب۔ کوب کا معنی ہے گلاس۔ کوب کا لفظ عربی زبان میں مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گلاس کو بھی کوب کہتے ہیں، پیالے کو بھی کوب کہتے ہیں، اور بعض علاقوں میں جو کپ ہے جس میں چائے یا دودھ پیا جائے اس کو بھی کوب کہا جاتا ہے۔ کوب کا ایک ترجمہ آب خورہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے سامنے ستارہ۔ ستارہ کا مطلب ہے پردہ، اور اس کی جمع آتی ہے ستائر، پردے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے سامنے فندق۔ فندق کی جمع فنادق، اور فندق کا معنی ہے ہوٹل۔ ہوٹل، فندق۔ عربی کے یہ چند الفاظ سیکھنے کے بعد اب ہم سب سے پہلے 1 سے لے کر 10 تک عربی گنتی سیکھتے ہیں۔ عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کے لیے گنتی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مذکر الفاظ کے لیے اور مؤنث الفاظ کے لیے جو اکائیاں استعمال ہوتی ہیں، جو ہندسے استعمال ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس وقت اسکرین پر آپ 1 سے لے کر 10 تک وہ اعداد دیکھ رہے ہیں جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 1 1، اثنان 2، ثلاثہ 3، اربعہ 4، خمسہ 5، ستہ 6، سبعہ 7، ثمانیہ 8، تسعہ 9، اور عشرہ 10۔ 1 اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ اور عشرہ، یہ مذکر کے لیے استعمال ہونے والے اعداد ہیں۔ اور اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے مؤنث کے لیے استعمال ہونے والے 1 سے لے کر 10 تک اعداد ہیں۔ 1، اثنتان، ثلاث، اربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر۔ ان الفاظ میں اور جو الفاظ ہم نے مذکر کے لیے پڑھے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ واحد اور واحدہ، مذکر کے لیے واحد اور مؤنث کے لیے واحدہ، اور اثنان اور اثنتان، مذکر کے لیے اثنان اور مؤنث کے لیے اثنتان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان دو کے بعد 3 سے لے کر 10 تک مذکر کے لیے یہ اعداد گول تا کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں،
جیسا کہ آپ نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا، اور مؤنث کے لیے 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد گول تاکہ بغیر استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں۔ اس موضوع پر ہم آگے بھی بات کریں گے، لیکن یہاں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ مذکر اور مؤنث کے فرق کے بغیر 1 سے لے کر 10 تک گنتی یاد کرنا چاہیں تو کسی بھی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 سے لے کر 10 تک اعداد سیکھنے کے بعد اب دہائیاں ہمارے سامنے ہیں۔ العقود، 20 کا معنی 20، 30 30، 40 40، 50 50، 60 60، 70 70، 80 80، 90 90، 100 100۔ 100 کو لکھنے کے 2 طریقے ہیں، دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ 100 100 اور 1000 1000۔ اعداد کے لیے، گنتی کے لیے بنیادی لفظ جو خالص عربی زبان کے لفظ ہیں وہ بس یہی ہیں جو اب تک آپ نے پڑھے ہیں، 1 سے لے کر 10 تک، پھر دہائیاں 20 سے لے کر 90 تک، پھر 100 100 اور 1000 1000۔ عربی کی پوری گنتی بس انہی الفاظ پر منحصر ہے۔ اگر آپ ان الفاظ کو یاد کر لیں تو عربی زبان کی پوری گنتی سیکھ سکتے ہیں۔ عربی زبان میں اعداد سیکھنے کے بعد اب ان اعداد کو استعمال کرنے کے کچھ قاعدے ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے عدد اور معدود کا فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عدد کیا ہوتا ہے اور معدود کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ عدد اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی تعداد ظاہر کرتا ہے، جیسے 1 5 7 وغیرہ۔ جو بھی ہم نے پچھلی 3 سلائیڈز میں الفاظ پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے اعداد تھے، عدد تھے۔ اور جس چیز کی تعداد بتائی جائے اس کو معدود کہتے ہیں، جیسے رجل واحد، ایک آدمی، اس میں رجل کا لفظ معدود ہے۔ 5 نساء، 5 عورتیں، اس میں نساء کا لفظ معدود ہے۔ اور 7 اولاد، 7 لڑکے، اس میں اولاد کا لفظ معدود ہے۔ تو عدد جس چیز کا بیان کیا جائے گا اس چیز کو معدود کہا جائے گا عربی گرامر کی روشنی میں۔ اس اصول کو سمجھنے کے بعد یاد رکھنے کی چند اہم باتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 1 اور 2 کی صورت میں معدود کے ساتھ عدد لگانا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ 1 اور 2 میں جو معدود کا لفظ ہے وہ لفظ خود ہی تعداد پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ عدد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ لیکن اگر گنتی کی تاکید کرنی ہو یا کسی شبہ کا ازالہ کرنا ہو تو پھر 1 یا 2 میں بھی معدود کے ساتھ عدد 1 اور 2 کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 اور 2 کی صورت میں عدد اپنے معدود کے بعد آتا ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث آتا ہے، جیسے رجل واحد اور امرأۃ واحدہ، ایک آدمی ایک عورت۔ اگر آپ صرف رجل کہیں اور اس کے ساتھ واحد نہ لگائیں تو بھی اس کا معنی ہوگا ایک آدمی، لیکن گنتی کی تاکید کے لیے اگر واحد لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح رجلان 2 اور امرأتان 2، یہاں بھی اگر آپ رجلان کہیں گے تو رجلان کا معنی ہے 2 آدمی اور امرأتان کا معنی ہے 2 عورتیں۔ تو ان دونوں کے بعد 2 یا 2 لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر گنتی کی تاکید کے لیے لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ اور یہ لگانے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ معدود پہلے آئے گا اور عدد بعد میں آئے گا۔ یاد رکھنے کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ 3 ثلاثتن سے 10 عشرتن تک اعداد کا معدود جمع ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے اور مجرور یعنی زیر والا ہوتا ہے۔ 3 سے ثلاثتن سے عشرتن تک
جتنے بھی اعداد ہیں ان کا معدود جمع ہوگا، نکرہ ہوگا یعنی اس پر الف لام نہیں آئے گا، اور مجرور ہوگا یعنی زیر والا ہوگا۔ اس کی مثالوں پر ذرا غور فرمائیے۔ ثلاثۃ رجال، 3 آدمی۔ اب دیکھیے اس میں رجال کا لفظ یہ معدود ہے، جمع ہے، رجال جمع ہے رجل کی، اور نکرہ ہے، اس پہ الف لام نہیں ہے، اور مجرور ہے یعنی زیر والا ہے۔ اربعۃ نجوم، 4 ستارے، اسی طرح یہاں بھی۔ خمسۃ ایام، 5 دن۔ ستۃ سہام، 6 تیر۔ سبعۃ کتب، 7 کتابیں۔ ثمانیۃ ابواب، 8 دروازے۔ اور اس کے سامنے والے کالم میں ثلاث نساء، 3 عورتیں۔ 4 کرات، 4 گیندیں۔ 5 لیال، 5 راتیں۔ 6 بقرات، 6 گائیں۔ 7 سماوات، 7 آسمان، اور 8 طائرات، 8 جہاز۔ ان سب مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ معدود جمع ہے، نکرہ ہے، اور مجرور یعنی زیر والا ہے، اور یہ ان اعداد کی بات ہو رہی ہے جو ثلاثتن سے لے کر عشرتن تک ہیں۔ اب ہم انہی اعداد کی مزید کچھ مشق کریں گے۔ 3 سے لے کر 10 تک اعداد پر مشتمل کچھ جملے ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جملہ ہے تلک ثلاثۃ ابواب، وہ 3 دروازے ہیں۔ ظہرت 4 نجوم، 4 ستارے ظاہر ہوئے۔ ہذہ 5 ستائر، یہ 5 پردے ہیں۔ اشتریت 6 کتب، میں نے 6 کتابیں خریدیں۔ تلک 7 جمال، وہ 7 اونٹ ہیں۔ للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ عندی 9 طیور، میرے پاس 9 پرندے ہیں۔ قدیم 10 حجاج، 10 حاجی آئے۔ یہ کچھ مثالیں ہیں، اور ان کے سامنے والے کالم میں آپ دیکھیے گا کہ ہذہ 3 شجرات، یہ 3 درخت ہیں۔ ہؤلاء 4 بنات، یہ 4 لڑکیاں ہیں۔ اشتریت 5 کراسات، میں نے 5 کاپیاں خریدیں۔ قرأت 6 قصص، میں نے 7 قصے، 7 واقعات پڑھے۔ ہذہ 7 بقرات، یہ 7 گائیں ہیں۔ زرت 8 دول، میں نے 8 ملک دیکھے۔ طلبت 9 کراسات، میں نے 9 کاپیاں مانگیں۔ قرأت 10 صفحات، میں نے 10 صفحے پڑھے۔ اب ان مثالوں میں آپ نے ایک تو اس چیز پر غور فرمایا جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھی ہے کہ ان تمام مثالوں میں معدود جمع ہے، نکرہ ہے، اور مجرور ہے یعنی زیر والا ہے۔ اور دوسرا آپ اس بات پر بھی غور فرمائیں گے کہ ان تمام مثالوں میں جو الفاظ جو معدود مذکر ہیں ان کے ساتھ عدد مؤنث آ رہا ہے، اور جو الفاظ مؤنث ہیں ان کے ساتھ عدد مذکر آ رہا ہے۔ سب سے پہلی مثال میں آپ دیکھیں تلک 3 ابواب، ابواب جمع ہے باب کی، اور یہ مذکر لفظ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو عدد آیا ہے وہ 3 آیا ہے، مؤنث آیا ہے، تا کے ساتھ آیا ہے۔ جبکہ اس کے بالکل سامنے والی مثال میں ہذہ 3 شجرات، شجرات کا لفظ شجرتن کی جمع ہے اور شجرتن مؤنث ہے، لیکن اس کے ساتھ جو عدد آیا ہے وہ مذکر آیا ہے، وہ گول تا کے بغیر آیا ہے۔ تو 3 سے لے کر 10 تک، ثلاثتن سے لے کر عشرتن تک، یہ اصول ہے کہ اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گا۔ اور اسی بات کو ہم اس سلائیڈ میں ذرا مزید وضاحت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ پچھلے 2 صفحات پر 3 ثلاثتن سے 10 عشرتن تک اعداد کی جو مثالیں آپ نے ملاحظہ کی ہیں، ان مثالوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 ثلاثتن سے 10 عشرتن تک اعداد میں معدود اگر مذکر ہو تو عدد مؤنث آتا ہے، اور معدود اگر مؤنث ہو تو عدد مذکر آتا ہے۔ جیسے 3 رجال اور 3 نساء، رجال کے لیے 3 اور نساء کے لیے 3 کا لفظ آیا ہے۔ یہ قاعدہ تھوڑا اہم بھی ہے،
اور اس کو یاد رکھنے اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ عام طور پر عربی لکھتے اور بولتے ہوئے اس مقام پر بہت سے حضرات سے غلطی واقع ہو جاتی ہے، تو اس چیز کو ہم نے اچھے طریقے سے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ عربی میں عدد اور معدود کے استعمال کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ دہائیاں، عقود مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا معدود واحد ہوتا ہے اور منصوب یعنی زبر والا ہوتا ہے۔ تو دہائیوں والا، عقود والا معاملہ عربی زبان میں قدر آسان ہے۔ پہلی سہولت تو یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں ہے، اور دوسری سہولت یہ ہے کہ اس کا معدود واحد ہے، آپ کو جمع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ معدود جو واحد ہے وہ زبر والا ہوگا۔ دائیں طرف والے کالم میں مذکر الفاظ کی مثالیں ہیں، بائیں طرف والے کالم میں مؤنث الفاظ کی مثالیں ہیں۔ پہلے ہم مذکر الفاظ کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ 20 رجلا 20 آدمی، 30 صدیقا 30 دوست، 40 لصا 40 چور، 50 موظفا 50 ملازم، 60 طیرا 60 پرندے، 70 علما 70 جھنڈے، 80 کتابا 80 کتابیں، اور 90 بابا 90 دروازے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سب مذکر الفاظ تھے جن کے ساتھ ہم نے دہائیوں کو استعمال کیا 20 سے لے کر 90 تک۔ اور سامنے والے کالم میں مؤنث الفاظ کی مثالیں ہیں۔ 20 امرأة 20 عورتیں، 30 زہرة 30 پھول، 40 مدرسة 40 اسکول، 50 مجلة 50 رسالے، 60 لیلہ 60 راتیں، 70 کراسہ 70 کاپیاں، اور 80 معرکة 80 لڑائیاں، 90 طالبہ 90 طالبات۔ تو یہ کچھ اہم اور بنیادی چیزیں تھیں عربی زبان میں عدد اور معدود کے بارے میں۔ یہ سبق تھوڑا سا آپ کی توجہ کا طالب ہے، کیونکہ یہ قدرے الجھن میں ڈالنے والا موضوع ہے۔ عام طور پر اس موضوع میں کمی رہ جاتی ہے، تو اس کی بہت زیادہ مشق کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں جیسا کہ بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ لیکچرز کو ترتیب وار دیکھنے اور سننے کی کوشش کیجیے۔ اپنی عربی کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مشق اور انفرادی محنت اور توجہ کو کام میں لائیے۔ جو عربی الفاظ لیکچر میں آتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے، یہ بہت اہم ہے۔ عربی ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنا کر ہی ہم عربی زبان میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانے کے لیے عربی معاجم سے استفادہ کیجیے، اور عام الفاظ کے لیے آپ گوگل ٹرانسلیٹر سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔